پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، مزدور آدمی ہے۔ آپ جب اسے ہاتھ ملاتے ہیں تو اس کا ہاتھ اتنا رف تھا کہ چھوتے ہی محسوس ہو گیا کہ جیسے پتھر سے ہاتھ ملا رہے ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا، میرے بھائی تمہارا ہاتھ اتنا رف کیوں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑا غریب آدمی ہوں، اپنے بال بچوں کی پرورش کرنے کے لیے میں دھوپ میں پتھریں پھوڑتا ہوں، اس کی وجہ سے میرے نرم ہاتھ سخت ہو گئے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہاتھوں کو چوم لیا اور فرمایا کہ تسبیح پڑھنے والوں سے اور بیٹھ کر ہاتھوں سے انگلیاں ہلانے والوں سے لاکھوں گنا درجہ بہتر تمہارا ہاتھ ہے کہ تم اپنے بال بچوں کو حلال اور محنت کی روٹی کھلانے کے لیے محنت کرتے ہو، تم اس جگت میں بہت اور اچھے انسان ہو۔ ایک ادھارن تو یہ ہو گئی۔ دوسری مثال، ایک شخص آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مانگنے والے کو لوٹایا نہیں کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت مندوں کی ضرورتیں سب سے آگے بڑھ کر پوری کیا کرتے تھے، لیکن آپ کی اتنی اچھی عادت ہونے کے بعد ایک شخص آتا ہے مانگنے کے لیے، آپ نے اس کی شکل دیکھا، آپ نے فرمایا کہ تم کیوں مانگتے ہو؟ تمہاری صحت اچھی ہے، تم محنت کر سکتے ہو۔ آپ نے اسے لکڑی کاٹنے والا ایک لوہے کا کلہاڑی عطا فرمایا اور فرمایا جاؤ اس سے محنت کرو، دعائیں دی، اس نے محنت کی، وہ مانگنے والا دینے والا بن گیا۔ اسلام میں جو زکوٰۃ اور خیرات کا نظام ہے، یہ غریبی بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ غریبی کم کرنے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک ایسا وقت آ گیا تھا کہ زکوٰۃ دینے والا ہر شخص تھا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ لیکن آج میں بڑے افسوس کے ساتھ آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں اور پورے دیش واسیوں کے ساتھ، کہ جب ہم پیشہ ور فقیروں کو دیکھتے ہیں، بھکاریوں کو دیکھتے ہیں، دیکھیے ضرورت مند الگ ہیں، بھکاری الگ ہے۔ بعض ضرورت مند تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو بول ہی نہیں پاتے اور کچھ سوال کرنے سے پہلے ان کی آنکھیں چھلک جاتی ہیں، ان کی غیرت اتنی مضبوط غیرت ہوتی ہے۔ اور بعض لوگ تو اتنا پیشہ ور ہوتے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے بھارت میں میں یہ بات ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو درگاہ ہیں، مزارات ہیں اور جمعے کے دن مسجدیں ہیں، ان سب کے باہر دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ بھارت میں بھکاریوں کی ایوری ڈے پروڈکشن ہو رہی ہے۔ سگنل پہ چلے جائیں، لال بتی پہ چلے جائیں، بھکاری ہی بھکاری۔ اور معاف کیجیے گا، درگاہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سارے انڈسٹری بھکاریوں کے وہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ اتنے پروڈکشن ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ان کی اچھی انکم، بالکل ایک صاف لفظوں میں گڈ انکم۔ دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پروفیشنل بھکاری ہے، یہ ضرورت مند بھکاری نہیں ہے۔ اگر ان بھکاریوں کو آج آپ 1 لاکھ روپے دے دیں گے، 1 لاکھ روپیز، یہ جائیں گے اس 1 لاکھ روپے کو گھر پہ رکھ دیں گے یا جو کرنا ہے کریں گے، پھر آ کر دوسرے دن اسی چوراہے پہ وہ آپ کو اسی اندھے پن اور لنگڑے پن اور لولے پن کے ساتھ بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ ان کی سہایتا کر کوئی بھلائی نہیں کر رہے ہیں۔